میرا ایمان یہ کہتا ہے میرے آقا راضی ہو رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ سارے مرتبے ایک حدیث پاک اور اجازت، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، ترتیب میرے ذہن میں نہیں ہوگی، ترتیب کی معذرت ہے۔ 3 سوال میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمائے کہ ہے کوئی میری محفل میں آنے سے پہلے جس نے کسی مریض کی عیادت کی ہو؟ استاد شاگرد سے وہی سوال پوچھتا ہے جو پڑھایا ہو، جو پڑھایا ہے اسی سے سوال ہوتا ہے، وہی جو تیاری کروائی ہے اسی سے سوال ہونا ہے، اسی سے ٹیسٹ ہونا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کی حدیث شریفہ پوری دنیا پڑھتی ہے، تو میرے آقا نے بتا دیا کہ میرے مدرسے میں آنے والا انسانیت کی خدمت کرنے والا ہوتا ہے۔ کوئی حضور علیہ السلام کے در اقدس کو چھوڑ کر، آپ سے تعلق کو چھوڑ کر انسانیت کی خدمت کی بات کرے گمراہ ہے۔ کوئی انسان کی خدمت نہیں کر سکتا ہے۔ یہ انسانیت کا نام لینے والے انہیں کیا پتہ انسان کیا ہوتا ہے۔ انسانیت کی خدمت کرنا اور انسان کو انسان بنانا میرے آقا کریم علیہ السلام نے بتایا ہے۔ حضور علیہ السلام نے وہ سوال کیا، فرمایا آج میرے پاس آیا ہے کوئی، تو اس محفل میں جو لوگ موجود ہیں کوئی مریض کی عیادت کر کے آیا ہے؟ کسی نے مریض کا پتہ لیا، بیمار کا پتہ لیا ہے؟ تو میرے آقا کریم علیہ السلام کے غلاموں میں سب سے پہلا جس کا جواب آیا وہ سیدنا صدیق اکبر ہے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں یہ سعادت حاصل کر کے آیا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس آنے سے پہلے کوئی بندہ ایسا ہے آپ میں سے جس نے کسی غریب کی محتاج کی مدد کی ہو؟ سب سے پہلے جو بولتے ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر بولتے ہیں۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہاں۔ تیسرا سوال اختصار کر رہا ہوں، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کوئی موجود ہے ایسا بندہ جس نے میرے پاس آنے سے پہلے جنازے میں شرکت کی ہو، جنازہ پڑھ کے آیا ہو کسی کا؟ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر سب سے پہلے کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں یہ سعادت حاصل کر کے آیا۔ میرے آقا نے جو سوال کیا نہیں پتا تھا سوال کیا ہونے والا ہے، مگر میرے آقا نے بتا دیا کہ دنیا والوں سن لو، میری مجلس میں بیٹھنے والا اس کی اتنی تربیت ہو گئی ہے، اس سے پوچھو گے کہ دنیا کائنات میں کوئی خدمت کا مقام ہے تو وہ تم نے کیا ہے، سخاوت کی ہے یا خدمت انسانیت کی ہے؟ تو میرا صدیق سب سے پہلے جواب دے گا، سب سے پہلے جواب دے گا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا پھر سن لو، جس بندے میں یہ 3 باتیں جمع ہو جائیں وہ پکا جنتی ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے جنت کی بشارت عطا فرما دی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا بغیر تیاری کے بھی جب پوچھا جائے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہر نیکی کے میدان میں آ گئے ہیں۔ تو یہ جملہ سچا ہوا کہ صدیق جس مرتبہ مقام پر پہنچے ہیں، صدیقیت کا مقام تبھی پایا جاتا ہے جب دنیا کائنات کے سارے حسن جمع کر کے انسان سارے کمالات طے کر سارے حسن ساری چیزیں، سخاوت ہے، شجاعت ہے، خدمت انسانی، حسن اخلاق ہے، ایمان ہے، امامت ہے، صداقت ہے، عدالت ہے، سب مرتبوں کو پا کر جب پہنچتا ہے تو وہ صدیق ہوتا ہے۔ صدیق سے آگے انسانیت کے مقام میں کوئی مقام نہیں سوائے نبوت کے۔ نبوت کا مقام اعلیٰ ہے، اس سے نیچے مقام صدیق ہے، اور صدیقیت کے مقام پہ سب سے پہلے نمبر پر حضرت سیدنا صدیق اکبر کا نام آتا ہے۔ یہ ان کے قدمین کا ان کے نظر کرم کا صدقہ ہے کہ آج دنیا میں سب سے پہلے جو ایمان لانے والے ہیں تو ایمان کی بہاریں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ محترم سامعین کرام، انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں۔ ہمارے مہمان ہمارے قلوب و اذہان کو اپنے اظہار خیالات سے منور فرمائیں گے۔ اگر آپ سننا چاہتے ہیں باادب طریقہ کے ساتھ تو یہ درمیان میں جو خلا ہے یہ ختم کریں اور یہ آپ آگے تشریف لائیں۔ بلا تاخیر ہمارے آج کے مہمان ان کا
بیان شروع ہونا چاہتا ہے، تھوڑا سا آپ بھی تشریف لے آئیں، آگے تشریف لے آئیں تاکہ پیچھے والے جو آنے والے حضرات ہیں وہ بآسانی بیٹھتے جائیں۔ ادارۃ المصطفیٰ کے مبلغ حضرت علامہ مولانا خطیب اہل سنت، فاضل نوجوان، عالم نبیل، فاضل جلیل، حضرت علامہ مولانا مفتی لیاقت امین مصطفی صاحب ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرماتے ہیں۔ استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، بلند آواز کے ساتھ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ الحمدللہ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، محبت سے پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا محبوب رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا جامع الحسنات، وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا سید الاشراف۔ تمام تعریف و توصیف، حمد و ثنا اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، ہم سب کا رازق ہے۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم، شفیع امم، رسول محتشم، نبی مکرم، ہم سب کے لجپال آقا احمد مجتبیٰ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں اپنی محبتوں اور اپنی نیازمندیوں کا اظہار کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام، معزز، محتشم، ذی وقار علماء کرام، احباب، بالخصوص قبلہ سید السادات حضرت قبلہ صاحبزادہ پیر طریقت راہبر شریعت محمود الحق شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حفاظ کرام، احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس خوبصورت دستار بندی کی تقریب میں اور آپ جمع ہیں۔ یہ حفاظ کرام آپ دیکھ رہے ہیں جن کے سینوں میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن کے نور کو جمع کیا ہے۔ یقیناً یہ کائنات کی بہت بڑی سعادت ہے اور یہ کائنات کا بہت بڑا عطیہ ہے جو خاص لوگوں کے حق میں آتا ہے۔ قرآن دنیا میں بھی عزت دیتا ہے اور قبر میں بھی عزت دیتا ہے اور قیامت کے دن بھی عزتوں سے نوازے گا۔ کتنی عزت ملتی ہے قرآن کے ذریعے۔ پچھلے دنوں میاں والی کے قبرستان کے اندر بزرگ ہیں، اللہ کے ولی، ان کا مزار ہے، تو ان کی قبر پائنتی کی جانب سے ٹیڑھی ہو جاتی تھی، تو زائرین نے اس کو سیدھا کر دیا۔ وہ دوبارہ ٹیڑھی ہو گئی تو انہوں نے اس کو دوبارہ سیدھا کر دیا۔ 3 مرتبہ اس قبر کو سیدھا کیا گیا۔ تو وہ بزرگ جو صاحب مزار تھے وہ کسی زائر کے خواب میں آئے اور اس کو آ کے کہا کہ لوگوں کو کہو کہ میری قبر کو سیدھا نہ کریں، یہ ٹیڑھی رہے گی، اس لیے کہ لوگوں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے
کہ میری پائنتی کی جانب آ کر ایک حافظ قرآن کو دفن کر دیا ہے. اب جس شخص کے سینے میں قرآن کے 30 پارے ہیں، بھلا میں اس کو پاؤں کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ کتنی بڑی سعادت مندی ہے یہ. بہت شکریہ، بس ہو گیا. جزاک اللہ، اللہ آپ کو برکت. جزاک اللہ، اللہ آپ کو برکت، اللہ آپ کو برکت. بہت شکریہ. جزاک تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ان حفاظ کرام کو جو قرآن کا جزاک اللہ نور دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا عملی نور بھی ان کے سینوں میں داخل فرمائے اور ان بچوں کو عشق رسول کے چشموں سے مالا مال فرمائے. مجھے حکم دیا تھا برادر محترم حضرت علامہ مولانا قاری محمد صفدر صاحب نے کہ آپ نے حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے حوالے سے گفتگو کرنا ہے. تو اس مناسبت سے میں نے ایک آیہ کریمہ کا ایک حصہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف پایا ہے، جس میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ کائنات کو جتنی بھی خوبیاں ملتی ہیں اور جتنی کسی کو عظمت اور شان ملتی ہے وہ مصطفیٰ کریم کی سنگت سے ملتی ہے. فرمایا والذین معہ، جو رسول اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جو رسول اللہ سے نسبت رکھتے ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں پہ بڑے سخت ہیں اور آپس میں بڑے نرم ہیں. ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. تو یہاں باقاعدہ فرمایا والذین معہ، جو حضور کی سنگت میں ہیں، جو حضور کی نسبت میں رہتے ہیں. اب جو چیز بھی میرے اور آپ کے آقا کے ساتھ لگ جاتی ہے، اس کو نسبت مل جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے شرف عطا کر دیتا ہے. انسان تو بڑا مقام رکھتے ہیں نا، اگر جگہ کی نسبت حضور سے ہو جائے تو اللہ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، مجھے شہر مکہ کی قسم ہے. مالک کس وجہ سے قسم فرمائی؟ حرم کعبہ کی وجہ سے، چاہے زمزم کی وجہ سے، یا مطاف کی وجہ سے، صفا مروہ کی پہاڑیوں کی وجہ سے قسم فرمائی. فرمایا یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، لیکن شہر مکہ کی قسم اس لیے فرمائی جا رہی ہے کہ اس نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کو بوسے دیے ہیں، اس کی مٹی نے محبوب کے طلبوں کو چوما ہے، اس لیے اس کی عظمت ہے. اگر مکان کی نسبت حضور سے ہو جائے تو مکان افضل، اگر زمان کی نسبت حضور سے ہو جائے تو فرمایا والعصر، محبوب مجھے قسم ہے تیرے دور ہمایوں کی، مجھے قسم ہے تیرے زمانہ نور کی. تو اگر زمانے کی نسبت حضور سے ہو جائے تو زمانہ عظمت پا جاتا ہے. وہ ایک آدمی روٹیاں بیچ رہا تھا، اس کے پاس تازہ روٹیاں تھیں اور باسی روٹیاں بھی تھیں. تو وہ آواز لگا رہا تھا. آج کل یہ ریڈیو والے آوازیں لگاتے ہیں، اب تو وہ سپیکر رکھے ہوئے ہیں نا، تو وہ سپیکروں کے ساتھ باقاعدہ آوازیں لگاتے ہیں. تو وہ اپنے منہ سے آواز لگا رہا تھا اور کہہ رہا تھا لوگو روٹی لے لو. تو تازہ روٹی اس نے 1 روپے کی لگائی ہوئی تھی اور باسی روٹی اس نے 2 روپے کی لگائی ہوئی تھی. کسی نے رک کے کہا کہ یار یہ تیری عجیب منطق ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. باسی روٹی وہ 8 آنے کی ہونی چاہیے اور تازہ روٹی اگر 1 روپے کی ہے تو باسی روٹی سستی ہونی چاہیے. تو تازہ روٹی 1 روپے میں اور باسی روٹی 2 روپے میں دے رہا ہے، مجھے سمجھ نہیں آئی تیری منطق. اس نے کہا میاں لینی تو لو، نہیں لینی تو چاہتے بنو، میرا ریٹ یہی رہے گا. تو اس نے کہا میاں ریٹ جو تمہارا ہے میں اس کو تبدیل نہیں کرنا چاہتا، لیکن بتاؤ تو صحیح یہ باسی روٹی تازہ روٹی سے مہنگی کیوں ہے؟ تو اس نے کہا پھر سنو، جو باسی روٹی ہے وہ تازہ روٹی کے مقابلے میں
ایک دن رسول اللہ کے زمانے سے قربت رکھتی ہے، اس لیے اس کی قیمت بڑھ گئی ہے۔ تو اگر زمانے کی نسبت حضور سے ہو جائے تو زمانہ افضل ہو جاتا ہے۔ جس چیز کی نسبت کل منسوب الی محبوب فہو محبوب کا، جو بھی محبوب کی طرف منسوب ہوتا ہے وہ بھی محبوب ہو جاتا ہے۔ آج دیکھیں میں اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں۔ فرمایا کنتم خیر امت، کائنات میں آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام کی امتوں تک، اے امت محمدیہ میں نے تمہیں سب سے زیادہ عظمت عطا کی ہے۔ ہمیں کوئی سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں؟ ہم پہلی امتوں سے عمل زیادہ کرتے ہیں؟ فرمایا نہیں، تم ان سے عمل زیادہ نہیں کرتے ہو، لیکن تم میں اور ان میں فرق یہ تھا کہ وہ نبیوں کے امتی تھے اور تم نبیوں کے نبی میرے محبوب محمد کے امتی ہو۔ تم اس نسبت کی وجہ سے تمہیں عظمت دی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، وہ کیا خوبصورت وہ شعر ہے، کسی نے کہا ہے کہ محمد جانے جانا ہے، ہمیں فخر ہے اس بات پہ، محمد جانے جانا ہے، پیغمبر ہو تو ایسا ہو، رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا ہو، امر توقیر کا سب کو مؤکر ہو تو ایسا ہو، ہمیں کیا غلام ان کا مقدر ہو تو ایسا ہو۔ تو یہ ہمیں جو عزت دی گئی ہے، جو شرف دیا گیا ہے، کس وجہ سے دیا گیا ہے؟ حضور کی نسبت سے دیا گیا ہے۔ تو جو چیز بھی آقا کریم اسلام کے ساتھ جڑ جاتی ہے اس کو مقام مل جاتا ہے، اس کو مرتبہ مل جاتا ہے۔ اب دیکھیے صحابہ کرام کا جو مقام ہے تو ظاہر ہے وہ حضور کی نسبت کی وجہ سے ہے۔ آقا کریم اسلام کے ساتھ وہ منسوب ہیں، وہ صحابی رسول ہیں، ان کی نسبت رسول اللہ کے ساتھ ہے۔ تو رسول اللہ کے ساتھ نسبت سند ہے عظمت صحابیت کی اور ضمانت ہے عظمت صحابیت کی۔ اب میں صرف ایک اتنی بات کرنا چاہوں گا اور پھر بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ جس شخص نے ایک مرتبہ اپنی ظاہری آنکھوں سے محبت سے حضور کے چہرے کا دیدار کیا ہے، اس کا مقام یہ ہے کہ بعد میں آنے والے اغواث، اقطاب، ابدال، اولیاء، عابدین، زاہدین، اولیاء کاملین، نقباء، عرفاء، ان سب کے مقام کو اگر جمع کر کے ایک پلڑے میں رکھا جائے تو یہ سب مل کے بھی صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے، اس لیے کہ حضور کے چہرہ انور کو محبت سے ایک مرتبہ دیکھنے کا مقام وہ ہے، اتنا مقام ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں سجدہ کرنے کا بھی اتنا مقام نہیں رکھا جتنا محبوب کے دیدار کا مقام رکھا ہے۔ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، ایک روایت آپ کے سامنے، حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ غزوہ احد ہے، آقا کریم ﷺ تشریف فرما ہیں، سامنے سے ایک کافر آیا، کھجوریں اس کے ہاتھ میں تھیں، وہ کھاتا آ رہا تھا، تو اچانک اس کی نظر حضور کے والضحیٰ کے چہرے پہ پڑ گئی، تو حضور کے چہرے کی تابانیاں اس کی آنکھوں کے ذریعے اس کے دل میں اتر گئیں، اس کے سینے تک پہنچ گئیں۔ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے اقاتلو ام اسلم، عرض کرتا ہے حضور آپ کے دشمنوں سے لڑوں یا آپ کا کلمہ پڑھوں؟ تو آقا کریم فرمایا اسلم ثم قاتل، پہلے میرا کلمہ پڑھ، چونکہ ایمان بنیاد ہے، اس کے بعد میرے دشمنوں سے لڑ۔ اس نے عرض کیا حضور اگر میں لڑتے لڑتے شہید کر دیا جاؤں تو مجھے ملے گا کیا؟ مجھے اس کے بدلے میں نتیجہ کیا ملے گا؟ فرمایا تو ایمان لا، میرے دشمنوں سے لڑ، تو میں تجھے کلمے کے بدلے اپنے رب سے جنت لے کے دوں گا، جنت عطا ہوگی۔ اس نے کہا یہ تو سودا ہی بڑا سستا ہے، تلوار پکڑی اور کافروں کے مقابلے میں چلا گیا اور لڑنا شروع کر دیا۔ چند لمحوں کے بعد اس کی لاش حضور کے سامنے لائی گئی۔ تو سنیے مسلم کے لفظ ہیں، آقا کریم فرمایا ھذا رجل عمل قلیلا اجر کثیرا، فرمایا یہ وہ شخص ہے جس نے عمل بڑا تھوڑا کیا ہے پر میرے رب نے اجر بڑا دے دیا، جنت کا مالک بنا دیا ہے۔ اب حضور ارشاد فرمایا، دوسری روایت میں آتا ہے، جزاکم اللہ آپ کو برکت دے، بس توجہ فرمائیں، تو بہت شکریہ، بیٹھے، ہو گیا محبت ہو گئی۔ تو آقا کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا دیکھو ابھی آیا تھا، اس نے کوئی نماز نہیں پڑھی، اس نے کوئی روزہ نہیں رکھا، اس نے حج نہیں کیا، کوئی زکوٰۃ نہیں دی، لیکن جنت کا مالک بن گیا ہے، جنت کا وارث بن گیا ہے۔ یار اس نے کوئی سجدہ تو کیا نہیں، اس نے کوئی زکوٰۃ نہیں دی، اس نے حج نہیں کیا، روزہ نہیں رکھا، یہ سارے اعمال نہیں کیے، لیکن کیا حضور کے والضحیٰ کے چہرے کو محبت سے ایک مرتبہ دیکھا تو ہے نا؟
حضور کے چہرہ نور کو ایک مرتبہ اس نے محبت کی نگاہ سے دیکھا، تو اب عابدین کی عبادت، زاہدین کا زہد، اولیاء کی ولایت، کتبوں کی کتبیت، غوثوں کی غوثیت اور ولیوں کی ولایت کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور اس شخص کے مقام کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے جس نے حضور کو صرف ایک مرتبہ نگاہ محبت سے دیکھا ہے، تو اس کا پلڑا مقام کا پھر بھی بھاری ہوگا۔ تو جس نے ایک مرتبہ حضور کے چہرہ انور کو محبت سے دیکھا اس کا اتنا مقام ہے، تو جس شخص نے بچپن بھی حضور کے ساتھ گزارا، جس کا لڑک پن بھی حضور کے ساتھ گزرا، جس کی جوانی بھی حضور کی محبت میں گزری، جس کی سن کہولت کی عمر بھی حضور کے پیار میں گزری، جو سفر میں بھی حضور کے ساتھ، جو حضر میں بھی حضور کے ساتھ، جو مکے میں بھی حضور کے ساتھ، جو مدینے میں بھی حضور کے ساتھ، جو جنگوں میں بھی حضور کے ساتھ، جو غاروں میں بھی حضور کے ساتھ، جو مزار میں بھی حضور کے ساتھ، جو قیامت کے دن جنت میں جب جائے گا تو حضور کے ساتھ جائے گا، اس حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ وہ کیا کہا مولانا اعظم چشتی نے؟ فرماتے ہیں چارے یار نبی دے عاشق پر کوئی دسے نہ اینا چاراں ورگا، نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہوسی اینا جان نثاراں ورگا، نہ ایس ترتیب پیدا کیتا اینا یاراں ورگا، اعظم شان صدیق کی دساں ہکو یار ہزاراں ورگا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا عالم کیا ہوگا کہ جن کی صورت حضور کی صورت کا آئینہ تھی، جن کی سیرت آقا کریم اسلام کی سیرت میں ڈھلی ہوئی تھی، اللہ اکبر، جن کی صورت آقا کریم اسلام کی صورت کا آئینہ بنی ہوئی تھی۔ غار ثور کے اندر 3 دن اور 3 راتیں مسلسل میرے آقا نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو فیض عطا کیا، اور جب غار ثور سے اتر کر مدینہ طیبہ میں پہنچتے ہیں تو میرے آقا نے اتنا فیض دیا، وہ کہتے ہیں کہ ایک رات اگر تلوں کو پھولوں میں رکھ دو نا تو صبح تل جو ہیں وہ پھولوں کے مظہر بن چکے ہوتے ہیں، ان تلوں سے پھولوں کی خوشبو آتی ہے اور تلوں کے تیل سے بھی پھولوں کی خوشبو آتی ہے۔ اگر ایک رات تل پھولوں کے ساتھ مل جائیں تو پھولوں کی خوشبو آنے لگ جاتی ہے، تو جو ابو بکر 3 دن 3 راتیں جمال محمد عربی کو دیکھتے رہے، پھر ان کے چہرے میں کتنی خوشبو پیدا ہوئی ہوگی، ان کو کتنا نور ملا ہوگا۔ جب وہاں پہ پہنچتے ہیں، اللہ اکبر، اب چہرہ ابو بکر کا ہے لیکن بیچ میں روشنی بددہا کے مکھڑے کی ہے، قامت ابو بکر کی ہے، رفتار رسول اللہ کی ہے، گفتگو ابو بکر کی ہے، لیکن بیچ میں مہک امام الانبیاء کی گفتگو کی ہے۔ اب لوگ پریشان ہو گئے کہ پتہ نہیں ابو بکر کون ہیں اور رسول اللہ کون ہیں۔ لوگ آگے بڑھ کے جناب سیدنا ابو بکر صدیق کو نبی سمجھ کے آگے ان سے مصافحہ کر رہے تھے، تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جلدی چادر لی اور آقا کریم اسلام کے اوپر تان کے کھڑے ہو گئے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے جو چادر کے نیچے تشریف فرما ہے وہ آقا ہے، اور جو چادر تان کے کھڑا ہے وہ آئینہ نما جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ جن کی صورت جزاکم اللہ آقا کریم اسلام کی صورت کا آئینہ تھی، اور جن کی سیرت آقا کریم کی سیرت میں ڈھل چکی تھی، وہ آقا کریم کے اشارہ ابرو کو دیکھتے تھے، حضور کی جو ہے وہ آرزو اور آقا کریم اسلام کی جو فکر تھی اس کو سمجھ کر اپنا سب کچھ جو ہے وہ قربان کر دیتے تھے اپنے آقا کے نام پر۔ حضور کی سیرت میں انہوں نے اپنے آپ کو ڈھال لیا تھا۔ ایک دن آقا کریم السلام گزرے، دیکھا حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کا آقا وہ دھوپ کے اندر ریت کے اوپر لٹا کے اس نے اوپر چٹان رکھی ہوئی ہے، پتھر رکھا ہوا ہے، چونکہ وہ بڑا ستاتا تھا آپ کو۔ کبھی حضرت بلال حبشی کے گلے میں رسی ڈال کے مکے کے اوباش لڑکوں کے ہاتھ میں دے دیتا اور وہ آپ کو گھسیٹتے مکے کی گلیوں میں، کبھی نیزے چبھاتا، کبھی گرم ریت کے اوپر لٹا کے اوپر پتھر رکھ دیتا۔ جب درد زیادہ ہوتی نا تو حضرت بلال احد احد پکارتے تھے اور لبوں پہ مسکراہٹ ہوتی، تو کسی نے پاس سے گزرتے ہوئے کہا، اے بلال، کیسا عجیب تیرا مزاج ہے، جس مالک کے نام پہ تجھے ستایا جا رہا ہے اور
تجھے لہو لہان کیا جا رہا ہے، تو پھر بھی اس کا نام لیتا ہے؟ تو بلال حبشی آگے سے جواب دیتے ہیں، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ جب محبت کا دم بھرا ہے تو پھر ستم برداشت کرنے ہوں گے، پھر مظالم برداشت کرنے ہوں گے۔ تو آپ آگے سے جواب دیتے ہیں، میاں جب تم بازار جاؤ نا کوئی مٹی کا برتن خریدنے کے لیے، تو تم اس کو ٹھونک بجا کے دیکھتے ہو کہ کہیں کچا تو نہیں ہے، اور تم اس کو پرکھ کے پھر خریدتے ہو۔ میرا رب مجھے خرید رہا ہے اور ٹھونک بجا کے دیکھ رہا ہے کہیں بلال جو ہے وہ عشق کا کچا تو نہیں ہے۔ تو میں کہتا ہوں مالک میری جلد ادڑ بھی جائے گی تو پھر بھی احد احد کی آواز میرے بال بال سے آئے گی۔ تو احد احد پکار رہے تھے، تو آقا کریم پاس سے جب گزرے نا تو فرمایا احد ینجی کا، میرے بلال بس اب تیرے ظلم ختم ہونے والے ہیں، جس کو پکار رہے ہو وہی تجھے نجات عطا کرے گا۔ حضور گئے، جب وہاں سے چلے تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی، تو حضرت بلال کے مظالم کا تذکرہ کیا تو سمجھ گئے کہ حضور کا مزاج کیا ہے۔ فوری طور پہ گھر میں گئے، آدھا کلو سونا لیا، آج 1 تولہ لاکھ کو پہنچ چکا ہے، آدھا کلو سونا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے لیا، اور امیہ بن خلف کے پاس گئے اور کہا کہ بلال کو بیچنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا ہاں بیچتا ہوں۔ تو فرمایا مانگو کیا مانگتے ہو؟ اس نے جتنی قیمت چاہی اس نے مانگی، آپ نے منہ مانگی قیمت میں حضرت بلال حبشی کو خرید کر آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کیا، حضور میں نے آپ کی خوشنودی کے لیے بلال حبشی کو آزاد کروا دیا ہے، آپ کی محبت میں آزاد کروایا ہے۔ ہر زمانے کے اندر ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، بعض لوگوں نے چہ مگوئیاں کی کہ لگتا ہے بلال کا کوئی ابو بکر پہ پرانا کوئی احسان تھا، جس احسان کا بدلہ دینے کے لیے انہوں نے اتنی خطیر رقم بھر کے بلال کو جو ہے وہ آزاد کروایا ہے۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق تو خاموش ہو گئے، لیکن عرش والا رب خاموش نہیں ہوا۔ فرمایا بلال جاؤ، جبریل قرآن لے جاؤ، اور سورۃ اللیل کی آیات اتریں جو یہ بچے زبانی یاد کر چکے ہیں۔ فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ کہا لوگو سن لو، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے کسی کا احسان اتارنے کے لیے بلال حبشی کو یا دوسرے غلاموں کو آزاد نہیں کیا، بلکہ یہ سب سرمایہ اس وجہ سے خرچ کیا گیا ہے، اس سے جو ہے وہ جذبے سے خرچ کیا گیا ہے، عرش والا رب راضی ہو جائے اور سونا محمد محبوب بھی راضی ہو جائے۔ یہ محبوب کو راضی کرنے کے لیے سرمایہ خرچ کیا گیا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے سرمایہ خرچ کیا گیا ہے۔ تو جب ابو بکر نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے سرمایہ خرچ کیا ہے، والا سوف یرضا، فرمایا ان قریب میں رب وعدہ کرتا ہوں میں بھی ابو بکر کو اتنا عطا کروں گا، ابو بکر مجھے رب ذوالجلال پہ راضی ہو جائے گا۔ تو یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ جنہوں نے آقا کریم کے اشارہ ابرو پہ اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اپنا تن من دھن قربان کیا۔ آقا کریم اشارہ کرتے ہیں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ روایت آپ نے 12 علماء سے سنی، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ تبوک کے لیے فنڈ اکٹھا کیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے حالات کافی اچھے تھے، میں نے کہا آج تو مجھ سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکے گا۔ گئے اور بہت بڑا سامان لیا اور لا کے آقا کریم اسلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اب مختلف ڈھیریاں لگا دی گئیں فنڈ کی، کیونکہ صحابہ کرام سب حضور پہ سب کچھ قربان کرتے تھے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ جو ہے وہ مال کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈھیری کے پاس آئے تو فرمایا عمر اللہ کے راستے میں بڑا مال لائے ہو، کتنا لے کے آئے ہو، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جتنا لے کے آیا ہوں اللہ کی بارگاہ میں اتنا بس گھر والوں کے لیے چھوڑا ہے۔ آقا کریم مسکرائے، فرمایا اللہ تیرا قبول فرمائے۔ تو چلتے چلتے جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ڈھیری کے پاس آئے، فرمایا ابو بکر کہ اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ اب سوال وہی ہے لیکن جواب بدل گیا۔ عرض کرتے ہیں ابقیت لہم اللہ ورسولہ، یا رسول اللہ میرے سامنے بھی آپ ہیں، میرے گھر میں بھی تو آپ ہی ہیں۔ وہ اپنے نام لیواؤں کو تنہا چھوڑتے کب ہیں، جہاں ہم دم نہ ہو وہاں سرکار ہوتے ہیں۔ اب سامنے سرکار کھڑے ہیں لیکن ابو بکر عرض کرتے ہیں حضور میرے گھر میں بھی آپ ہی موجود ہیں،
میرے گھر کے اندر بھی آپ ہی کی کرم نوازیاں ہیں۔ اقبال بولے بلبل کو پھول پروانے کو شمع ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ تو وہ حضور کے اشارہ ابرو کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتے تھے، اپنا تن من دھن انہوں نے قربان کیا۔ آؤ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم حضور کی سنت کو اختیار کریں، ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اختیار کریں، جس چیز کو حضور نے پسند کیا ہم اس چیز کو پسند کریں، جس چیز سے حضور نے نفرت کی ہم اس چیز سے نفرت کریں۔ یہ ہے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذات ہیں جنہوں نے قرآن مجید کو ایک کتابی شکل میں جمع کیا۔ آج قرآن اگر کتابی شکل کے اندر ایک حیت پر موجود ہے تو اس کے پیچھے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان ہے۔ تو آج یہ الفاظ آپ کے سامنے جو ہے وہ دستار فضیلت جن کی سجنے جا رہی ہے، وہ ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہیں، ظاہر ہے ہم بھی الحمدللہ اس سعادت سے گزرے ہیں۔ تو یہ دستار بندی جو ہوتی ہے نا، دولہا جب سیرے باندھتا ہے نا تو اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی خوشی حفظ کی دستار بندی کی ہوتی ہے۔ تو یہ لوگ بڑے مقتدر لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن کے نور سے ان کے سینوں کو روشن فرمائے، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہاروں سے ان کو مالا مال فرمائے۔ اور ہمارے محترم قاری صاحب جو ان کو پڑھاتے ہیں، محنت کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں اس زمانے کے اندر بھی، تو اللہ تعالیٰ ان کی بھی محبت کو قبول فرمائے۔ اس ادارے کے جتنے معاونین ہیں اور جتنے لوگ بھی قرآن مجید کے اس کام کے اندر، اس کار خیر کے اندر شامل ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو بے پناہ برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ کار ما آخر شدو آخر زما کار نشد، مشت خاک ماں غبار کوچہ یار نشد، و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میری پیچھے ایک فوتگی ہو گئی ہے تو میں حضرت سے اجازت